کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان، رحمت علی الخلق من الرحمن، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان، لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان، اما بعد۔ ان لیکچرز کا عنوان سورہ مبارکہ حجرات کی تفسیر چل رہا تھا، اور الحمدللہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سورہ مبارکہ حجرات میں بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے جو اس کی پہلی آیت ہے اس کے بارے میں اپنی ڈسکشن پوری کر لی۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی آیت کو میں ایک دفعہ پھر سے کوئکلی پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات پیچھے سے کنیکٹ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خدا و رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ، ان سے آگے نہ بڑھو، کوئی ڈیسیجن لینے میں ان سے آگے نہ بڑھو، کوئی عمل انجام دینے میں، کسی پریکٹس میں ان سے آگے نہ بڑھو، ان کو فالو کرو، جیسا وہ کہے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ واتقوا اللہ، اور خدا کا تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو، خوف خدا رکھو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ حجرات کی دوسری آیت ہے، اور پھر کچھ آیتوں کا ایک سیٹ ہے جو ایک بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہیں، جن کے ایک کچھ خاص واقعات تھے جو وجہ بنے، اور ان کو رسپونڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اپنے نبی پر بھیجی۔ ارشاد رب العزت ہے، 4 آیتیں ہیں، میں ان چاروں کی ایک ساتھ تلاوت کرتا ہوں اور ہم ان کے بارے میں اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اپنی آواز ہلکی نیچی رکھو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور اس کے ساتھ بلند آواز میں ایسے گفتگو نہ کرو کہ جہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو۔ ایسا ہوگا، اگر ایسا کسی نے کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ خدا کی نظر میں کتنی بری بات ہے۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا کرنے کی صورت میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ تمہارے اعمال، یعنی کہ تمہارے اچھے اعمال جل کر راکھ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ویسٹ ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور یہ اعمال کا ضائع ہونا ایسا ہوگا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تم اس جانب متوجہ بھی نہیں ہوگے، اور تمہارے اعمال ویسٹ ہو رہے ہوں گے، تم اویئر بھی نہیں ہوگے، اور تمہارے اعمال تمہارے ہاتھ سے جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو نبی کے پاس اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں، جن کی آوازیں حضرت کی گیدرنگ میں ہلکی ہوتی ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ہلکی ہوتی ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے اس بات کے لیے آزما لیا ہے، ان کا ٹیسٹ ہو چکا ہے، اور وہ کامیاب ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقوی اور اپنا خوف ڈالے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، forgiveness بھی ہے، اور بہت بڑا اجر ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تیسری آیت اس سیٹ کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کے کمروں سے باہر سے آپ کو، اللہ تعالیٰ پروفٹ کو اب ایڈریس کر رہے ہیں۔ پچھلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے بات کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، بلیورز کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا تھا۔ ان ورس نمبر 4 اللہ تعالیٰ از ڈائریکٹلی ایڈریسنگ ہز پروفٹ، اے میرے رسول، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کے کمرے، آپ کے رومز اور آپ کے گھروں سے باہر سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کو آوازیں لگاتے ہیں،
اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل استعمال ہی نہیں کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ ذرا صبر سے کام لیتے، تھوڑا پیشنس دکھاتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ہی نکل کے ان کے پاس چلے جاتے. ابھی میں صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے تھوڑی کنفیوژنز ہوں. ابھی ہم ان ساری آیات کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ 3-4 آیتیں میں ایک ساتھ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ سب ایک بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہیں، ایک ٹاپک کو ڈسکس کر رہی ہیں، اور ایک ہی ان کی تشریح ایک ساتھ کی جائے گی تو پکچر ہمارے لیے زیادہ اچھے سے کلیئر ہو جائے گی. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، یہ لوگ جو آپ کے کمروں سے، آپ کے گھروں سے، باہر سے آپ کو پکار رہے ہیں چیخیں مار مار کے، اگر یہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ہی اپنے روم سے، اپنے کمرے سے یا اپنے گھر سے باہر آ کر ان سے مل لیتے اور جو بھی ان کا پرابلم ہے اسے دیکھتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھی بات تھی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب پہلی آیت کو ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، فرام ورس نمبر 2 ٹل ورس نمبر 5. یہ 4 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. کچھ واقعات ہیں جو ان آیات کے بیک گراؤنڈ کے طور پہ مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. کچھ ایسے حالات تھے، اب میں ان واقعات کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، ہمارا ٹائم شارٹ ہے اور ہم نے اس مختصر سے وقت میں اپنا ایک ٹارگیٹ ہے جسے اچیو کرنے، اور یہ جو نمبر آف لیکچرز ہے وہ بھی ہمارا فکس ہے، اور ان نمبرز آف لیکچرز میں ہم نے اپنے اس سورے کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے. سو بعض ڈیٹیلز کو میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا. کچھ ایسے معاملات تھے کہ بہت دفعہ ایسا ہو جاتا تھا کہ لوگ، آپ جانتے ہیں کہ جب خدیوی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ مائیگریشن کی، وہاں پر مسجد بنائی، مسجد کے چاروں طرف گھر کہہ لیجئے یا کمرے کہہ لیجئے، کیونکہ اس زمانے میں گھر کوئی بہت بڑے گھر بھی نہیں ہوتے تھے، کمرے اور چھوٹی موٹی چیزیں ہی مل کے گھر بن جاتے تھے. سو وہ بنائے گئے جس میں حضرت بھی رہتے تھے، مولا امیر بھی رہتے تھے، باقی اصحاب بھی رہتے تھے. تو جو بھی مسجد آتا تھا سمجھیں وہ رسول کے گھر کے باہر ہی آ رہے، کیونکہ ایک گھر کا دروازہ مسجد کے اندر بھی کھلتا تھا، ایک مسجد کے باہر بھی کھلتا تھا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ، بہت دفعہ مسلمان، بہت دفعہ غیر مسلمان، لیکن یہ آیت چونکہ یہ شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں سے بات کر رہی ہے. آتے تھے، اب وہ مثال کے طور پہ مسجد میں کھڑے ہیں، پروفٹ از ان سائڈ ہز ہاؤس. اب وہ بجائے یہ کہ ویٹ کریں مجھے کوئی کام ہے، تو میرے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں، بیہیویئرز ہو سکتے ہیں. نمبر 1، میں ویٹ کروں کہ بھائی تھوڑی دیر میں، فار ایگزامپل نماز کا ٹائم آئے گا، پروفٹ ول کم آؤٹ اینڈ آئی ول ڈسکس ود ہم واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈسکس. ایک یہ میرا بیہیویئر ہو سکتا ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ میں ہلکا سا ناک کروں دروازے کو، یا ایک دفعہ آواز لگاؤں پولائٹلی، کہ اگر وہ آرام کر رہے ہیں تو میری آواز انہیں ڈسٹرب نہ کرے، لیکن اگر وہ کمفرٹیبل ہے میری آواز ان تک پہنچ جائے، وہ آ جائیں اور میری بات سنیں. اور ایک تیسرا میرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کے دروازے کے سامنے جا کے شور شرابہ شروع کر دوں. اور یہ آج کے زمانے میں بھی یہ تینوں طریقے ہو سکتے ہیں، ہم کسی سے ملنے جائیں تو. بہت سے لوگ آ کر تیسرا طریقہ اپناتے تھے، اور یہ جملے بعض کتابوں میں لکھے ہیں کہ وہ نبی کے دروازے کے باہر آتے تھے اور اتنی بدتمیزی کے ساتھ آواز لگاتے تھے پروفٹ کو کہ یہ جملہ آیا ہے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر ہے ہمارے پاس. یعنی وہ اس طرح سے بلا رہے ہوتے تھے پروفٹ کو، اس طرح سے آواز لگا رہے ہوتے تھے کہ اگر ایک عام انسان کو بھی ہم اس طرح سے آواز لگائیں تو یہ بدتمیزی کنسیڈر ہوگی، یہ ڈس رسپیکٹ کنسیڈر ہوگی، یہ اچھی بات نہیں شمار ہوگی. اور وہ ختمی مرتبت کے دروازے پہ آ کر چیخیں مارتے تھے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر ہے ہمارے پاس ہیں. جبکہ یہ آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان لا چکے ہیں، یہ حضرت کو پروفٹ مان چکے ہیں، یہ کوئی کافر نہیں ہے. تو یہ طریقہ بڑا بدتمیزی والا طریقہ تھا، اور ظاہر ہے یہ طریقہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا، اور نہ یہ پروفٹ کو پسند آتی تھی بات، نہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتی تھی بات. اس پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اب یہ پس منظر، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ آپ کے سامنے آ گئے. تو میں ایک دفعہ پھر سے اب میں پڑھ رہا ہوں آیات کو، اور اب میں ساتھ ساتھ ان کی کچھ انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، اور اس میں جو باتیں ہیں بڑی اہم بیان کرنے لائق، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ان کو ڈسکس کرتا رہوں گا. اگین فرام ورس نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تم ختمی مرتبت کو پروفٹ مان چکے ہو، تم انہیں اپنا سردار، اپنا لیڈر مان چکے ہو. اب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اس سے پہلے کہ میں پھر سے آیت کو کنٹینیو کروں، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر کے باہر سے تو انہوں نے جو بھی شور شرابہ کیا، جب پروفٹ ان کے سامنے آ جاتے تھے تو اب وہ حضرت سے ایسے چیخ چیخ کے بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے تھے، نام لے لے کے بات کر رہے ہوتے تھے۔ ایک تیسری سچویشن بھی تھی کہ وہ پروفٹ آ گئے، اب پروفٹ نے ان کی بات سننا شروع کی، اب وہ پروفٹ سے بات کرتے کرتے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرنا شروع ہو گئے، یہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، پھر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ تو یہ تینوں سچویشنز کو ان آیتوں میں ایڈریس کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضرت سے اپنی آوازیں ایسے، حضرت کی آواز پر اپنی آوازیں ایسے نہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تمہاری جو آواز ہے اس کی جو پچ ہے، اس کا جو والیوم ہے، وہ حضرت کے والیوم سے نیچے رہنا چاہیے۔ حضرت بہت پولائٹلی، بڑے پیار سے بات کرتے تھے، تو تم آگے بدتمیزی سے بات نہ کرو، تم چیخ چیخ کے بات نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور اب یہ جو دوسرا جملہ ہے، ان سے اس طرح بلند آواز میں بھی بات نہ کرو جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ تو یہاں پر دو مفسرین کے درمیان دو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریات ہیں۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ پیچھے ہی والی بات کی ریپیٹیشن ہے، بھائی ریپیٹ کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمفیسائز کرنے کے لیے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، دس از ناٹ ریپیٹیشن، دس از سم تھنگ نیو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک نیا آرڈر دے رہے ہیں۔ اینڈ واٹ از دیٹ نیو آرڈر؟ کہ پہلے پارٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نبی سے بات کرو تو تمہارا جو والیوم ہے یہ نبی کے والیوم سے نیچے رہنا چاہیے، اور دوسرے پارٹ میں کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کے سامنے جب بات کر رہے ہو، بے شک آپس میں بات کر رہے ہو، نبی کو ایڈریس نہیں کر رہے، تو آپس میں بھی تمیز سے اور ہلکی آواز میں بات کرو۔ تمہارا ایک دوسرے سے چیخ چیخ کے اور جھگڑ کے بات کرنا بھی نبی کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ بدتمیزی اور ڈس رسپیکٹ ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک دو باتیں، اس آیت کو امام حسین علیہ السلام نے تلاوت فرمایا، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، کس موقع پر؟ جب مولا حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا اور وہ جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے یا قبر مبارک کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو اس وقت جو وہاں پہ مدینہ کے گورنر تھے، جو بنی امیہ کے اپوائنٹڈ تھے، اور کچھ اور لوگ جن کا نام لینا شاید مناسب نہ ہو، یہ سب آ گئے۔ اور تو جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ حضرت کے روضے کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا، تو یہ سب لوگ آئے اور انہوں نے امام حسن کے جنازے کو وہاں لے جانے سے روکا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، جو آیت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ حجرات کی دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو اپنی آوازیں حضرت کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور ہو یہ رہا تھا کہ جب بنی امیہ کے اپوائنٹڈ لوگ جنازے کو روک رہے تھے تو بنی ہاشم کا اصرار تھا، وہ فورس کر رہے تھے کہ ہم نے یہ جنازہ وہاں لے کر جانا ہے، اور وہ فورسفلی منع کر رہے تھے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو ایک آپس میں شور شرابہ، آپس میں ڈبیٹ، آپس میں آرگیومنٹ بڑھنا شروع ہوا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، اور امام حسن کا جنازہ نہیں لے کر گئے وہ رسول خدا کی روضے پر، اور واپس لے کر آ گئے۔ اور ظاہر ہے میں ہسٹری نہیں بتا رہا کہ پھر وہاں پہ تیر بھی چلے اور جو ماجرا ہوا۔ اس آیت کی اس اسپیسیفک سچویشن میں تلاوت کرنا، اٹ میکس اٹ ویری ویری کلیئر کہ یہ جو حکم ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، یہ اٹ از ناٹ اونلی فار دا ٹائم وین پروفٹ واز الائیو، یہ اس وقت کے لیے بھی ہے جب حضرت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بات اور یہ ایک حکم، اور ظاہر ہے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ رسپیکٹ کا تقاضا ہے کہ ہم جب کسی عظیم شخصیت کی زیارت کے لیے جائیں تو وہاں پہ شور شرابہ نہ کریں، وہاں پہ اپنی آوازیں بلند نہ کریں۔ اس کے بعد قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے یا نبی کے سامنے ایک دوسرے سے چیخ چیخ کے بدتمیزی سے لاؤڈلی باتیں نہ کرو۔ یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے، یہ کتنی ڈسرسپیکٹ ہے حضرت کی بارگاہ میں، اللہ کو کتنی یہ ناپسند ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی اگر کوئی ایسا کرے، ان تحبط اعمالکم، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اچھے عمل
جل کر راکھ ہو جائیں گے، ویسٹ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ایک اور ٹاپک ہے کہ کیا ہمارے اچھے عمل ضائع ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک دفعہ ہم نے ایک اچھا عمل کر دیا تو کیا یہ اچھا عمل اب ضائع ہو سکتا ہے، یا خلاص once it is written then it is written؟ ایک دفعہ میرے سیدھے ہاتھ والے فرشتے نے میرے نامہ اعمال میں اس کو لکھ دیا کہ یہ اچھا کام اس انسان نے کر دیا ہے تو it is unremovable۔ کیا ایسا ہے یا نہیں یہ بعد میں ضائع ہو سکتی ہیں میری نیکیاں؟ دا آنسر از کہ بعد میں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اس کے بہت سارے باتیں ہیں۔ فار ایگزامپل، ہماری ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کافر ہو جاتے، شرک، یہ قرآن کی آیات میں یہ بات مینشن ہوئی ہے کہ شرک کرنے سے آپ کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ اعمال کا ضائع ہونا، یہ بھی اس کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک دفعہ کمپلیٹلی ضائع ہو جاتے ہیں، جو میں نے نیکیاں کی ہیں سب زیرو ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ یہ پارشل ضائع ہو رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ضائع ہو جائیں گے، کچھ رہ جائیں گے۔ تو شرک کرنا یا مسلمان کا کافر ہو جانا اس کی ساری نیکیوں کو مکمل طور پہ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن بعض عمل ہماری نیکیوں کو پارشلی ضائع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی کو صدقہ دیتے، ٹھیک ہے، چیریٹی کرتے، کوئی کسی کی ہیلپ کرتے اور بعد میں اس پر احسان جتاتے، تو کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، منت کسی پر احسان جھاڑ کے یا کسی کو ٹیز کر کے بعد میں ٹانٹ کر کے آپ نے کسی کی آج ہیلپ کی اور آپ نے بعد میں اس کو ہر کچھ عرصے بعد آپ اسے ٹانٹ کرتے ہیں کہ تمہاری تو ہم نے ہیلپ کی تھی ورنہ تمہارا کیا بنتا، تو یہ آپ کے اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، اسے ویسٹ کر دیتا ہے، وہ ریموو ہو جاتی ہے پھر آپ کی نامہ اعمال میں سے۔ تو حضرت کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا یہ اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ یہ نہیں کہ صرف آج کی جو میری مثال کے طور پہ میرا یہ عمل ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے اور یہ جو میرا ایکشن ہے یہ گناہ کنسیڈر ہوگا، جو آلریڈی میں پاسٹ میں اچھے کام کر چکا ہوں یہ برائی ان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اور خراب کر سکتی ہے، اور وَأَنْتُمْ لَا تَشْعَرُونَ، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ یعنی ایک دفعہ میں ایک غلط کام کرتا ہوں، فار ایگزامپل جو چیریٹی کی میں نے ایگزامپل دی، میں ایک ایکس کو، ایک انسان ہے ایکس، میں اسے 1000 روپے ہیلپ کرتا ہوں اس کو جو ضرورت تھی، اور بعد میں ہر جگہ پبلک میں گیدرنگز میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں اس کو تو میں نے ہیلپ کی ورنہ یہ تو بیچارہ اس کا کیا بنتا۔ اس سے میری صرف یہ نیکی ضائع ہو رہی ہے، آئی نو کہ میری یہ ایک نیکی ضائع ہو گئی، لیکن ان دس کیس جب میں پروفٹ کے سامنے بدتمیزی سے یا اونچی آواز میں بات کر رہا ہوں تو میری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں اور مجھے اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، میں اس جانب متوجہ نہیں ہوں گا کہ یہ بھی میری نیکیاں ضائع کر دے گا کام۔ تو مجھے اور آپ کو اس چیز کی طرف بڑے توجہ دینی چاہیے۔ ظاہر ہے حضرت کی ابھی حیات نہیں ہے ظاہری طور پہ، تو لیکن ان کی قبر پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جانا نصیب فرمائے، وہاں پہ بھی ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، لیکن جو جنرل رولنگ اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے وہ حضرت کی رسپیکٹ کے حوالے سے۔ اس کے بعد ورس نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ حضرت کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں، شور شرابہ کر کے باتیں نہیں کرتے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں میں تقوی ڈالنے کے لیے ان کے دلوں کو خالص کر لیا ہے، امتحان لے چکا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے معافی بھی ہے اور ان کے لیے بڑا عظیم اجر بھی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات ہے قرآن کی جو مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، وی شوڈ تھنک اباؤٹ دس۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر میرے پروفٹ کے سامنے بدتمیزی کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اور بالکل نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر میرے پروفٹ سے رسپیکٹفلی بات کرو گے تو یہ اس کے ریوارڈز ملیں گے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں تربیتی حوالے سے سوسائٹی میں یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ ہماری سوسائٹی صرف خوف کے اوپر اس کی بنیاد نہ رکھی جائے تربیت کرتے ہوئے، کسی انسان کی یا کسی سوسائٹی کی، انڈیویجولی کسی کی تربیت کرتے ہوئے یا پوری سوسائٹی کی کلیکٹیولی تربیت کرتے ہوئے، ہم صرف خوف پہ اس کی بنیاد نہ رکھیں کہ فیئر، یہ کیا تو یہ سزا، یہ کیا تو یہ سزا، یہ کیا تو یہ سزا، صرف یہ بھی نہ ہو اور صرف لالچ بھی نہ ہو کہ یہ کیا تو یہ ریوارڈ، یہ کیا تو یہ ریوارڈ، یہ کیا تو یہ ریوارڈ، بلکہ یہ دونوں چیزیں پیرالل اور ایکول ہونی چاہیے۔ کسی انڈیویجول کی، ایک ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، انہیں اپنی اولاد کے لیے بھی خیال رکھنا ہے کہ میں اسے کبھی کسی سزا سے ڈراؤں بھی اور کبھی کسی انعام کا لالچ بھی دوں۔ کلیکٹیولی پوری سوسائٹی کی تربیت ہو رہی ہے کسی بھی حوالے سے، ظاہر ہے سوسائٹی کی تربیت کرنے کا
جو کام ہے وہ نارملی عام لوگ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ یا فار ایگزامپل جو لیڈرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے, چاہے وہ ریلیجس لیڈرز ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں, جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں لیڈرشپ میں ہوتے ہیں, وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پوری سوسائٹی کو صرف خوف میں بھی نہ رکھیں اپنے, اور صرف لالچ میں بھی نہ رکھیں. جو شریعت میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, رجا, امید, ہوپ, اور خوف. یہ رجا اور خوف دونوں ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایکول ہونے چاہیے, کہ مجھے یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ اگر میرے سے غلطی ہو گئی تو اللہ معاف بھی کر دے گا, اور مجھے یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ اگر میری غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے اس پہ سزا بھی دے سکتا ہے. باہر کیف میں اس بات کو ڈائیورٹ نہیں کر رہا ورنہ ہم دوسری طرف مڑ جائیں گے. تو پچھلی آیت میں خوف دلایا جا رہا تھا نبی سے مس بیہیو کرنے کا, یہ سزا ہے, سو بی کیئرفل. اگلی آیت میں اس کا پازیٹیو سائڈ دکھائی جا رہی ہے کہ اگر تم نبی سے پولائٹلی بات کرو گے, رسپیکٹفلی بات کرو گے, تو یہ تمہیں ریوارڈ ملے گا. اب ریوارڈ میں کیا ملے گا؟ لہم مغفرتن. سب سے پہلا ریوارڈ تو یہ ملے گا کہ اگر پیچھے تم کبھی غلطی کر بھی چکے ہو نا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لہم مغفرتن, تمہاری مغفرت ہو جائے گی. یعنی میں آج فار ایگزامپل 32 سال کا ہوں, اور آج مجھے پتہ چلا کہ یہ اس طرح مجھے بات کرنی چاہیے, اس طرح نہیں کرنی تھی, اور میں کل تک تو وہی غلط طریقے سے پروفٹس کو ایڈریس کر رہا تھا. تو اب اگر میں نے سیکھ لیا صحیح طریقہ اور اس کو میں فالو کرنے لگ گیا اپنی آگے کی لائف میں, تو پاسٹ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور فیوچر کے بارے میں وَأَجْرٌ عَظِيمٌ, اور جو فیوچر میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں گا اس پر مجھے بہترین ریوارڈ الگ سے بھی دیتا رہے گا. یہ آیت نمبر 3 کے بارے میں ہماری گفتگو مکمل ہوئی, لیکن ہمارا آج کا وقت کیونکہ پورا ہو چکا ہے, تو آیت نمبر 4 اور 5 کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں بریفلی, جو ہم کافی حد تک اسے ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن جو چیزیں رہ گئی ہیں بڑی بریفلی اس کو ہم کمپلیٹ کر کے اگلی آیت میں انشاءاللہ اگلے ہی درس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. والحمد للہ مولانا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم.